لکی نہیں کہوں گا، مسیحیت کے اندر لکی نہیں ہوتے بلکہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے کہ his mercies are new every morning، اس کی رحمتیں، اس کا رحم ہر صبح نیا ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہمارے بہت سے عزیز ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، سال 2021 کے کرسمس کو منا رہے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یقیناً زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن کمیاں ساتھ ساتھ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ایک مووی کے اندر کتبہ پڑھا، قبر پر جو پتھر لگایا جاتا ہے، تختی لگائی جاتی ہے، بڑی پیاری ورڈنگ اس پر لکھی تھی، بڑے پیارے الفاظ لکھے تھے، لاسٹ بٹ نیور فارگاٹن، بچھڑ گئے ہیں یا بچھڑ گیا ہے لیکن کبھی بھولا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے ہیں لیکن ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے۔ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو فارگیٹ، بھولنا مشکل ہے لیکن بچھڑنا یہ خدا کے پلان کا حصہ ہے۔ تو آج صبح میں خدا کے مقدس کلام میں سے، میں تقریباً جب سے 3-4 ہفتوں سے میں ایک پیغام پر کام کر رہا تھا، سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے دو جو یسایہ نبی ٹائٹل یسوع مسیح کو دیتا ہے ان پر بات کی جائے، اور دوسرے دو اگلے جو ہیں ان کو صرف تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ مقدس یسایہ 740 سال پہلے بنی اسرائیل کو جو دشمن سے، یا یہودا کو جو دشمن سے ڈرا ہوا ہے، خستہ حالی کا دورہ ہے، مشکلات میں قوم کو گھیر رکھا ہے، اور بنی اسرائیل یہودا جو ہیں وہ اسیریوں کے دائمی دشمنوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور وہ بڑے برے لوگ تھے۔ they were not nice people۔ مجھے آج لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے ملک کے حالات اس دور کے یہودا کے حالات سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ خستہ حالی ہے، مایوسی ہے، ٹینشنز ہیں، لعنتیں ہیں، تاریکی ہے اور تیرگی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ پاکستان بحرانوں کا ملک بنا ہوا ہے، لیکن نبی بنی اسرائیل کو ان مشکل حالات میں، مشکلات سے گری ہوئی قوم کے لیے، وہ اس کے پاس گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ ساری نا امیدیوں، ساری مایوسیوں کا نبی کہتا ہے جو جواب ہے وہ پیدا ہونے والے لڑکے کے اندر ہے، اس بیٹے کے اندر ہے جو بخشا جائے گا۔ یسایہ نبی کہتا ہے کہ سارے حالات کو بہتر کرنے کی اگر کسی کے اندر قدرت ہے تو وہ جو لڑکا پیدا ہوگا، جو لڑکا تولد ہوگا، اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر تم امید تلاش کرو، امید تمہیں میسر آئے گی اس کے اندر۔ اور یہ پیشین گوئی یسایہ نے قوم کے لیے کی، اور خدا کا بندہ یسایہ نبی بتاتا ہے کہ آپ اور میں
खुदावंद यीशु मसीह के अंदर अपनी जरूरियात, हर तरह की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, उसकी पैरवी करने से, उस पर भरोसा रखने से। एंड जब हम उसमें रेस्ट करते हैं और हम उसमें पनाह लेते हैं तो सारी मुश्किलात का हल उसके अंदर है। एक चीज हम सबके पास काफी है, जिसमें हम खुद कफील हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, और वो जानते हैं कि क्या है? मुसाइल। क्या ख्याल है सर जी? यानी कि मुसाइल की, आप ये नहीं कह सकते कि मुसाइल कम है, ट्रबल्स कम हैं, वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वो बहुत ज्यादा मुआशरे के अंदर फैले हुए हैं। तो मेरे अजीजों, पर्सनल मुसाइल हैं, बिल अदा करने के मुसाइल हैं, सेहत के मुसाइल हैं, करियर, फ्यूचर के मुसाइल हैं, और साथ साथ पॉलिटिकल मुसाइल हैं, क्राइम के मुसाइल हैं, पॉवर्टी और गुर्बत के मुसाइल हैं। लेकिन ये साया बताता है कि द आंसर इज द चाइल्ड हु इज गोइंग टू बी बॉर्न। जवाब उस लड़के के अंदर है जो पैदा होने वाला है। तो ये साया चंद बातें करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो नबी बताता है 4 टाइटल यहां पर, 4 अलकाब यीशु मसीह के लिए ये साया नबी ने इस्तेमाल किए हैं। और पहला टाइटल है कि उसका नाम अजीब मुशीर होगा। ये अंग्रेजी में अजीब सेपरेट भी आप पढ़ सकते हैं, मुशीर सेपरेट पर अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इनको इकट्ठा करूंगा। अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर। ये साया कहता है कि जो लड़का पैदा होने वाला है वो कोई आम मुशीर नहीं है, वो कोई आम काउंसलर नहीं है, बल्कि वो अजीब मुशीर है, वो वंडरफुल, हैरान कौन, जबरदस्त मुशीर है। तो मैं इस पर बड़ी बार पैगाम मैंने दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि कैसे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना के आज पेश कर सकता हूं। तो मैंने थोड़ा सा इब्रानी, यहूदियों का पर्सपेक्टिव, यहूदियों की तफसीर, यहूदी इस हिस्से को किस तरह से समझते हैं, उसके बाद उस पर मैंने थोड़ा सा गौर खोज की। तो मेरे अजीजों, ये वंडरफुल काउंसलर, अजीब मुशीर, यहूदी इसको बड़े अलग तरीके से देखते हैं। कितना बड़ा आप यीशु मसीह को मुशीर देख सकते हैं? इज देयर एनी आंसर? किसी के पास जवाब है कि यीशु कितना बड़ा मुशीर है? क्या कर सकता है? उसकी मुशावरत से क्या बेहतर हो सकता है? आपकी सोच वहां तक नहीं जा सकती जितना बड़ा या जितना वंडरफुल वो काउंसलर है। तो यहूदियों का, फकीहों का, फरीसियों का, यहूदी जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये जो अजीब मुशीर है, ये मिरेकलस, मौजज़े करने वाला या मौजज़ों की मुशावरत करने वाला या वंडरफुल मुशीर है। जब आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर नहीं हो रहा, तो अगर कोई मुशीर जो वंडरफुल मुशीर है, उसकी मुशावरत से आपकी जिंदगी के अंदर चीजें मौजज़ाना तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप जस्ट टच करेंगे किसी चीज को और उसके अंदर आप बरकत को देखेंगे। मैं सुबह बता रहा था कि लोग मुझसे कभी कभी अमेरिका में पूछते हैं कि हाउ इज योर मिनिस्ट्री गोइंग, आपकी खिदमत कैसी जा रही है? तो मैं कहता हूं
beyond my comprehension. मेरी समझ से बाहर है कि चीजें कैसे हो रही हैं. मैं सोचता हूं और चीजें हो जाती हैं. तो खुदावंद यीशु मसीह जब आपकी जो वंडरफुल काउंसलर है वो आपकी मुशावरत करेगा, तो चीजें आपकी समझ से जो बाहर है वो आपके खानदान, आपकी जिंदगी और आपके हालात के अंदर होना शुरू हो जाएंगी. वो इतना बड़ा मुशीर है कि सारी चीजें आपकी समझ से बाहर होंगी. आप बयान नहीं कर सकेंगे कि किस तरह से. आप कहेंगे तो मैंने तो शायद इसके लिए दुआ भी नहीं की, लेकिन खुदावन वो भी मेरे लिए कर रहा है. ये काम उस वंडरफुल काउंसलर का, अजीब मुशीर का है, जिसकी यशायाह नबी यहां पर खुशखबरी दे रहा है. आज सुबह मेरी खुदा से दुआ है कि आपकी जिंदगियों के अंदर ये मौजूज़े, मिरेकल्स या मौजज़ात करने वाला मुशीर जो है वो काम करना शुरू करे. आपको पता भी ना चले चीजें कैसे बेहतर हो रही हैं. अगर आप किसी भी जिंदगी के हिस्से में, खुदा मेरा ईमान है कि आपको उस मुशीर के टच की जरूरत है. आपको उस मुशीर के हाथ की जरूरत है. मैं कभी कभी देखता हूं कि हाउ गॉड इज वर्किंग. मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये किसी दूसरे का हाथ है और वो खुदा है. ये वो मुशीर है जो काम कर रहा है. वंडरफुल काउंसलर. यशायाह कहता है कि मुसीबतों का, मुसाइल का, परेशानियों का अगर हल किसी के अंदर है, जवाब किसी के पास है, तो वो मिरेकल्स या हीलिंग टच जिसके पास है वो खुदावंद यीशु मसीह है. वो आपको ऐसी विजडम देगा, ऐसे काम करेगा, आपको उस तरफ ले जाएगा जहां आप बरकतों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे. खुदावंद से मेरी दुआ है कि आज सुबह वो काउंसलर आप पर अपना हाथ बढ़ा दे, आपकी जिंदगियों के अंदर उसकी मुशावरत जारी हो जाए, क्योंकि हर तरह के हालात का हल उसके पास है. तो एक और इसको इस तरह से यहूदी देखते हैं कि ये अजीब मुशीर जो है ये वो करता है जो आपकी, कहते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, आपकी तवक्कुआ से भी बाहर है. आप उतनी तवक्को नहीं कर सकते जितना ये अजीब मुशीर आपकी जिंदगी को बदल सकता है. ये वो मुशीर है जो मुर्दे को जिंदा करने की कुदरत रखता है. ये वो मुशीर है जब हाथ लगाएगा तो चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी. ये वो मुशीर है जब वो बरकत चाहेगा तो 20,000 लोग जो हैं 5 रोटी और 2 मछलियों को खाकर शेर और आसूदा हो जाएंगे. आपको याद है शागिर्दों से यीशु ने कहा इन्हें खाने के लिए दो. वो कहते हैं कि इतनी रोटियां कहां से लाई जाएं. हिसाब किताब शुरू कर दिया. तो यीशु ने कहा तुम इन्हें खाने के लिए दो. यीशु ने कहा पूछा तुम्हारे पास क्या है. कहते 5 रोटियां और 2 मछलियां. यीशु ने कहा मुझे दो. उस मुशीर ने जब उसको टच किया है तो लोग खाकर शेर और आसूदा. मैं अक्सर कहता हूं आप खुदा की इकोनॉमी को बयान नहीं कर सकते. मेहनत करके चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तो क्लास से अगर बाहर होती हैं तो वो मुशीर की मुशावरत से होती हैं. आपकी बरकतें होंगी, आपकी कोशिश से लिमिटेड होंगी, लेकिन जब वो छुएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरफ से खुदा आपको ब्लेस कर रहा है. ये अजीब मुशीर काम कर सकता है. तो पुराने अहदनामे में 10 बार ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ और 9 बार इसको मौजज़ात के लिए लिया गया है. यकीन जानिए आप जो 24 साल में करेंगे खुदा वो 24 सेकंड में कर सकता है. वो इतना बड़ा खुदा है, वो इतना अच्छा मुशीर है जो आने वाला है. तो एक मैं आपको झलक दिखाना चाहता हूं कि ये मुशीर क्या कर सकता है. खरूज 15वां बाब अगर आप पढ़ें तो घर जाकर जरूर पढ़िएगा. तो यहां पर लिखा है जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म से बाहर निकल कर आए तो
आगे समुंदर था, पीछे मिस्री फौजें थी, दरमियान में बनी इसराइल सैंडविच बने हुए थे। तो लोगों ने कहना शुरू किया, मूसा क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी जो तू हमें बियाबान में मरने के लिए लेकर आ गया है? तो बाइबल कहती है कि मूसा ने कहा, खामोश हो जाओ और खुदा की कुदरत के काम को देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी तुम नहीं देखोगे। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। तो बाइबल कहती है जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म से निकले तो एक गीत गाया गया। मूसा ने, उसकी बहन ने मिलकर गीत गाया, औरतों के साथ मिलकर। बाइबल कहती है, यहां पर लिखा है, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े के सवार समेत समुद्र में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। आपने सिर्फ बहरे कुलज़म के अंदर कदम रखना है। बहरे कुलज़म अजीब मुशीर जो है वो 2 हिस्से कर देगा। बहरे कुलज़म अजीब मुशीर 2 हिस्से करेगा। आपने सिर्फ बोल्ड स्टेप लेना है, आपने कुलज़म के अंदर अपना पांव डालना है और बाकी काम मुशीर पर छोड़ दे। तो नबी कह रहा है कि ऐसा लड़का पैदा होने वाला है और उसी की आज हम खुशी मना रहे हैं। वो अजीब मुशीर है, वंडरफुल काउंसलर है, जिसके हाथ में ताकत है मौजज़ात करने की। वो पकड़ता है मुर्दा यायर की बेटी को और कहता है, उठ लड़की उठ, तली ताकुमी। और वो लड़की उठकर बैठ गई। जो लोग हंस रहे थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये कुदरत है। मैंने कहा मौजज़ा, मिरेकलस पावर है इसकी मुशावरत के अंदर, मौजज़ाना ताकत है इस मुशीर के अंदर। जितनों ने बरकतें पाई हैं उसी से पाई हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह अगर आपकी तस्वीर का हिस्सा है, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाएगी अगर यीशु मसीह आपकी तस्वीर के अंदर शामिल है, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी का मुशीर है, वंडरफुल काउंसलर है। दूसरा टाइटल ये साया जो देता है आने वाले, पैदा होने वाले लड़के को, जिसकी हम खुशियां आज 2000 साल बाद भी मना रहे हैं, वो कहता है उसका नाम अजीब मुशीर है और खुदाए कादिर है। खुदाए कादिर दूसरा बड़ा टाइटल है। खुदाए कादिर है। खुदाए कादिर अंग्रेजी में है माइटी गॉड। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर खुदा। लेकिन ये ताकत आम नहीं है, ये मिलिट्री वाली ताकत है, ये जंगजू वाली ताकत है, ये आम ताकत नहीं है। और उससे बढ़कर भी ये जो लड़का पैदा हुआ है, बेटा बख्शा गया है, ये खुदाए कादिर है, ये खुदा इंसान बना है। इसका मुकाबला कोई आर्मी, कोई ताकत नहीं कर सकती। तो जो कॉन्सेप्ट है इस अब खुदाए कादिर के अंदर वो है वॉरियर गॉड, जंगजू खुदा, जंग करने वाला खुदा, ऐसा खुदा जो जोरावर तरीके से जंग करता है। पहला शमूएल 16 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि जब लोग शाऊल के पास बैठे थे तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा है और जंगी मर्द है और गुफ्तगू में साहिबे तमीज और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। किसी ने शाऊल को बताया है कि यस्सी के बेटे के अंदर जंगी सूरमे वाली ताकत है। तो हमारा खुदा जंग में जोरावर खुदा है। ये जो लड़का तुवल्लद हुआ है, बेटा बख्शा गया है, ये साया कहता है कि वो जंगजू है, वो कुव्वत से भरा हुआ है। जब वो आपकी जंग लड़ेगा
تو آپ جنگ ہار نہیں سکتے. گڈ نیوز یہ ہے he has never lost any battle. اس ابدیت خدا قادر نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری ہے. اس نے کوئی جنگ آج تک نہیں ہاری ہے. وہ جس جنگ میں بھی گیا ہے وہ جیتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہر جنگ جیتتا ہے اور وہ ہر جنگ جیتے گا. تو یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے سر پر مسلط ہو گیا ہے. تم دشمن کے ہاتھوں سراؤنڈڈ ہو، لیکن تمہاری جنگ لڑنے والا آ رہا ہے. وہ خدا قادر ہے، وہ جنگجو ہے، اور جب وہ لڑے گا تو تم جنگ ہار نہیں سکتے ہو. کون سی جنگیں آج آپ کو درپیش ہیں؟ کون سے مسائل، کون سی تکلیفیں، کون سی بیماریاں آپ کے سامنے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں؟ خداوند آپ کی جنگ لڑنا چاہتا ہے. وہ آپ کی جنگ لڑے گا، وہ آپ کے لیے لڑے گا، وہ آپ کے بہاف پر قوموں کو مارے گا، وہ آپ کے لیے حرکت میں آئے گا، چونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ اس کے لوگ ہیں. وہ اسٹریٹجی جانتا ہے کہ کیسے میں نے لڑنا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، فائنانسز کی ہے، ہیلتھ کی ہے، یا انسیکیورٹی ہے، فیملی پرابلمز ہیں، خداوند یسوع مسیح آپ کے ساری آپ کی جنگیں لڑے گا. پہلے نمبر پر وہ ونڈرفل کاؤنسلر ہے. دوسرے نمبر پر وہ خدا قادر ہے. میں آج صبح کہہ رہا تھا گکھڑ کے اندر کہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مشکل آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے یا ویسے آ گئی ہے. پریشان نہ ہو. میں آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، میں آپ پر الزام لگانا نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، آپ پچھتا رہے ہیں. سنیے، He is not surprised the messes we have, even the problems we get into. خدا جو بھی میس آپ کی زندگی کے اندر ہے، جو کھلارا آپ نے کھلارا ہوا ہے، چاہے وہ آپ نے کھلارا ہے یا آپ کے پلے پڑ گیا ہے، خدا سب میں آپ کو چھڑانا جانتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی، اب کبھی شاید میری زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. ڈونٹ وری، خدا نے آپ کے بارے میں ابھی بھی منصوبہ بند نہیں کیا ہے. It's not done until it is done. خدا تب تک ختم نہیں کرے گا جب تک ہم مر نہیں جائیں گے. خدا ہماری زندگی پر کام کرتا رہے گا. آپ میں سے کتنے لوگ جی پی ایس کو جانتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو گوگل میپ ہے، کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ گوگل میپ کا پتہ ہے، جب آپ گوگل میپ لگاتے ہیں آپ رستہ بھول جاتے ہیں. گوگل میپ پھر دوبارہ سے کہتا ہے کہ راؤٹ از ریکیلکولیٹنگ، یعنی کہ میں ریکیلکولیٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، گوگل میپ آپ جتنی مرضی غلطیاں کریں، گوگل میپ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. وہ دوبارہ آپ کو ریکیلکولیٹ کرتا رہتا ہے. آپ سارا دن گھومتے رہے، گوگل میپ آپ کو دوبارہ کہے گا کہ میں نے ری راؤٹ کر دیا، میں نے دوبارہ سے ریکیلکولیٹ کیا ہے آپ کا سفر. خدا آپ کے بارے میں کبھی بھی ترک نہیں کرے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ دوبارہ آپ کے بارے میں منصوبہ شروع کرتا رہے گا. فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں، میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں. خدا ہماری زندگی کے بارے میں آج بھی اتنا ہی سیریس ہے جتنا پہلے تھا. اگر آپ آج اس جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بڑی غلطیاں کر دی ہیں، اب میرے لیے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسس از دا strategist who is not surprised and who specializes in hopeless situation. He brings hope when there doesn't seem to be any hope. وہ آپ کی زندگی میں اس وقت بھی امید لے کر آئے گا جب کوئی امید باقی نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو آپ کا ونڈرفل کاؤنسلر، عجیب مشیر ایسا سوچ نہیں رہا. یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کا خدا قادر جو پیدا ہوا ہے آج کے دن 2000 سال پہلے، وہ اس نے آپ کے بارے میں منصوبے بند نہیں. وہ آپ کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ
ہر طرح کی جنگ میں جیتیں، کیونکہ اس نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری ہے، اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے۔ وہ بڑا عظیم کاؤنسلر ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عجیب کاؤنسلر جو تھا، یہ جو خدا قادر ہے، یہ قبر پر موت پر بھی فتح پا گیا، اور بڑا پتھر اس کی قبر پر رکھا ہوا تھا۔ عورتیں صبح آئیں تو پتہ چلا کہ وہ تو پتھر لڑکا ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اس کی قبر پر پورا کوہ ہمالیہ بھی رکھ دیتے پھر بھی اس نے قبر میں سے نکل جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پتھر لڑکا یسوع کے لیے نہیں تھا کہ وہ نکل سکے، وہ پتھر عورتوں کے لیے لڑکا تھا۔ اسے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کے پتھر کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ خدا قادر ہے۔ یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ عجیب مشیر ہے، وہ خدا قادر ہے۔ اور تیسرا جو ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، ابدیت کا باپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابدیت کا باپ ہے۔ اب یہاں پر میں تھیولوجی کی بات نہیں کروں گا، تھیولوجیکلی یسوع مسیح بیٹا ہے خدا کا، ٹھیک ہے، لیکن یسایہ نبی کہہ رہا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے۔ یسایہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بادشاہ پیدا ہوگا، پرانے دور میں بادشاہ بیسیکلی باپ کی طرح ہوتا تھا۔ پرانے دور میں بادشاہ کا کام بچوں، رعایا، اس کے لوگ اس کے لیے اولاد کی طرح تھے، بچوں کی طرح تھے۔ ہمارے سیاستدانوں کے زندگی کو مت دیکھیں کہ ان کے آپ بچوں کی طرح ہیں، نہیں، پرانے دور میں تھوڑی سچویشن فرق تھی۔ کانسیپٹ یہ تھا کہ بادشاہ کی قوم جو ہے، رعایا جو ہے، اس کے بچے ہیں۔ تو یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے، یہ جو بیٹا بخشا جانے والا ہے، وہ خدا قادر ابدیت کا باپ ہے، ایٹرنل فادر ہے۔ وہ باپ کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، باپ کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ابھی صبح مجھے انصر جان صاحب میرے ساتھ تھے گکھڑ منڈی کے اندر، میں بڑے جارحانہ انداز میں وہاں پر پیغام دے رہا تھا، تو واپس آئے تو کہتے ہیں کہ آج یہ بات مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے اپنے دوست سے امریکہ کے اندر سوال کیا، میں نے کہا ہاؤ مینی ٹائمز، کتنی بار تیرے بیٹے نے تجھے مایوس کیا اور تو نے اس سے محبت کرنا بند کر دی؟ تو کہتا ہے کہ نن، کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا کتنی بار تیرے بیٹے نے تیری توقعات کے مطابق کام نہیں کیا اور تو نے اس کو پیار کرنا بند کر دیا؟ وہ کہتا ہے کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا۔ ایسا ویسے ہی ہے، میں سوچتا تھا کہ والدین، what's wrong with parents؟ والدین کے ساتھ کیا غلط ہے؟ یہ بچے کو وہ غلط بھی کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے صبح سوال کیا کتنے آپ میں سے 20 سال کے لوگ ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہن سارے وید نہ بننے کی کوشش کریں۔ کتنے 30 سال کے ہیں؟ کتنے 40 سال کے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مشورہ، قیمتی مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 20 30 25 سال کے ہیں، جیسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اپنی عمر کے دوست ہی نہ رکھیں، ہر ایج کے دوست آپ کے ہونے چاہیے۔ اگر آپ 20 سال کے ہیں، 30 40 50 60 سال کے آپ کے دوست، 20 سال کے بھی رکھیں، لیکن ڈیفرنٹ ایج کے جو کیٹیگریز کے آتے ہیں ان کو بھی دوست رکھیں، آپ کو اچھے مشورے ملیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا، وکٹر کے ساتھ، امریکہ کے اندر، وہ 74 سال کا ہے اور میرا دوست ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ والدین اپنے بچوں کو آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی غلطی کے باوجود بھی ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ آئی اس سے، کہتا ہے that's what our heavenly father does۔ اس نے کہا کہ یہی ہمارا آسمانی باپ بھی کرتا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا جاتا ہے، معاف کرتا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نیچر ہمارے پاس خدا کی طرف سے آئی ہے، باپ، چونکہ وہ باپ ہے۔ یسوع نے کہا کون سا باپ ہے اگر اس کا بیٹا اس سے
روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، تم برے ہو کر اپنے بچے تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ دے گا؟ تو I realized ہم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، اور آپ کو ایک اور بتاؤں بات، آپ کرتے رہیں گے غلطیاں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن وہ باپ ہے، وہ ہر بار غلطی کے بعد ہاتھ پھیلائے گا، واپس آ، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یسایہ کہتا ہے اس کا نام ابدیت کا باپ ہے۔ وہ جیسے باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، کمپیشن شو کرتا ہے، ویسے ہی یہ جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے باپ کی طرح اپنے لوگوں پر ترس کھائے گا۔ اس نے ترس کھایا لوگوں پر، وہ آج بھی باپ کی طرح ترس کھا رہا ہے۔ وہ کیا گیت ہے؟ ماں مانگو، کون سے وہ آپ نے گیت، آپ اکثر گیت گاتے ہیں، اور ایک اس کا وہ انترا اسپیشل ہے جو ماں مانگو کردہ فکر تے باپ وانگو رکھدا خیال ہے، باپ وانگو کردہ فکر تے ماں وانگو رکھدا خیال ہے۔ وہ ایسا خدا ہے، یہ لڑکا ایسا ہے، یسایہ کہتا ہے جو پیدا ہونے والا ہے، وہ باپ کی طرح فکر کرے گا۔ آج آپ کتنی غلطیاں کر چکے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جیسے مصرف بیٹے کا باپ اسے واپس اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور آخری ٹائٹل یسایہ کہتا ہے، پہلے نمبر پر عجیب مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ۔ بائبل کے اندر شالوم، پیس یا اطمینان یا سلامتی، بنی اسرائیل جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، کلچر تھا، وہ کہتے تھے کہ ویل بینگ بی اپان یو، ویل بینگ بی اپان یو، تمہاری سلامتی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پیس کیا ہے، سلامتی کیا ہے، اطمینان کیا ہے؟ آج صبح یا دوپہر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ پیس از بینگ in a state of wholeness, completeness, without lack or deficiency. پیس یا اطمینان یا شالوم ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ ہول یعنی کہ پورے ہوتے ہیں یا کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ پیس یا شالوم وہ حالت ہے جس میں کوئی کمی آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ سلامتی کا شہزادہ آپ کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو ہول بنانا چاہتا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی کمی آپ کی زندگی کے اندر رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے یسایہ کہتا ہے کہ وہ پرنس آف پیس ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور انسان کے پاس باغ عدن میں نکلنے کے بعد سب سے جو مسنگ چیز ہے، جو انسان نے کھوئی ہے چیز، وہ پیس ہے، چین ہے، امن ہے، سلامتی ہے اور سکون ہے، اطمینان ہے۔ عدن کے بعد انسان پیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ یسایہ کہتا ہے کہ وہ پرنس آف پیس آنے والا ہے، وہ آپ کی زندگی کو پورا کرے گا۔ یسوع نے کہا میں تمہیں اس طرح سے اطمینان نہیں دوں گا جس طرح سے دنیا تمہیں دیتی ہے، میں اپنا اطمینان تمہیں دوں گا۔ جو اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تسلی، ہمارا صبر، دیا ہوا صبر عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ صحیح جو اطمینان، جو which can make you whole، جو آپ کو ہیل کر سکتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہے۔ وہ کوئی کمی پیچھے نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو پوری تسلی دے گا۔ ایسی تسلی آپ بائے نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، یہ صرف وہی دے سکتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج صبح یا دوپہر کون سی زندگی میں آپ کی کمی ہے؟
माली हालात में की कमी है, सेहत ठीक नहीं है, मुश्किलात हैं, लड़ाइयाँ हैं, टेंशन्स हैं। 322 बार बाइबल के अंदर या 29 बार लफ्ज़ शालोम इस्तेमाल किया गया है, पीस इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। कोई भी आपकी नीड है, आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। कोई भी आप चीज़ मिस कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप बिला झिझक उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो फयाजी के साथ देने की कुदरत रखता है। उसके पास, उसके अंदर उम्मीद है। देयर इज न्यू होप फॉर द फ्यूचर एंड यानी कि उसके अंदर नए मुस्तकबिल की उम्मीद, आपके उसके पास नए मुस्तकबिल की उम्मीद है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। यशायाह कहता है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो मेरे अजीजों, पीस, सलामती खुदावंद यीशु मसीह के पास है और वो आपको देना चाहता है। तो चंद अल्फाज में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने मैसेज को ख़त्म करूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुआ, रात को हमने कैरल पर बात चीज़ सुनी, फरिश्तों ने कहा आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो God, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. The message of the angels has two parts. First, glory to God in the highest. इस फरिश्ते के मैसेज के अंदर दो चीजें हैं, आसमान पर आलमे बाला पर खुदा की तारीफ हो, और फिर वो कहता है पीस ऑन अर्थ, यानी कि जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह, या उन पर सलामती, या उन पर पीस हो। तो angels also said on earth peace among those with whom he is pleased. This peace is gift from God. At Christmas we can receive the gift of peace. This is King who will ultimately receive our worship one day. क्रिसमस का पैगाम ये है कि वो आपकी ज़िंदगी को होल बनाना चाहता है। जब किसी को शिफा मिलती है ना, तो यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि दिस इज के आई वॉन्ट टू बी होल, मैं शिफा पाना चाहता हूं। जिसने कहा यू मस्ट बी होल, कि बी होल, यानी कि होलनेस या शिफा जो है ये कंप्लीट होने की निशानी है। किसी भी एरिया में आपको शिफा की जरूरत है तो वो आपको, ही कैन मेक यू होल, वो आपको शिफा दे सकता है। तो मेरे अजीजों, बड़े दिन का पैगाम, बड़े दिन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि गिफ्ट ऑफ पीस इस बादशाह के पास है जो आज के दिन पैदा हुआ था। आपकी जिंदगी की सारी नीड्स, कमियां वो पूरी कर सकता है। उस पर तवक्कल करें। पहले नंबर पर आपको उसके मौजज़ाना मशवरों की जरूरत है। उसके मशवरे से मौजज़े होंगे, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी जब वो जिंदगी में आएगा। दूसरे नंबर पर ताकत है उसके पास, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। तीसरे नंबर पर वो आपसे शफकत करता है, वो अब्दी बाप है, अब्दियत का बाप है। और चौथे नंबर पर वो आपकी ज़िंदगी को होल बनाएगा, कंप्लीट करेगा। आज दोपहर मैं चाहता हूं कि हम सब अपने सरों को झुकाएं। मौका है कि खुदावंद के सामने झुकें, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने हालात के लिए कहें कि खुदावंद, यस आई नीड योर हीलिंग टच, मुझे तेरे मौजज़े वाले हाथ की ज़रूरत है। मेरी जंग तू लड़ खुदावंद, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, तू मेरी जंग लड़। फिर कहे खुदावंद तू मेरे साथ शफकत करता आया है, शफकत कर। और आखिर में कहे खुदावंद मेरी कमियां खत्म कर दे, क्योंकि मेरे पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, मैं बेताब हूं, बेचैन हूं, मेरी कमी है, मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, हालात के अंदर माली मसाइल है, से ठीक नहीं है, बीमार हूं। खुदावंद यू कैन मेक मी होल,
تو مجھے پورا کر سکتا ہے، تو مجھے پیس دے سکتا ہے، سلامتی دے سکتا ہے، تو مجھے اطمینان دے سکتا ہے۔ یسوع کا دیا ہوا اطمینان آپ کو کمپلیٹ کر دے گا، پورا کر دے گا۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پرنس آف پیس سے، سلامتی کے شہزادے سے اپنی برکت کو مانگے۔ کیا کمی ہے آپ کی زندگی میں؟ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ وہ پوری کرے گا، جو کہ وہ کمیاں پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسایہ نے کہا کہ ساری مشکلات کا حل، ساری مشکلات کا جواب پیدا ہونے والا لڑکا ہے، بخشا جانے والا بیٹا ہے، اور آج کے دن وہ پیدا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2022 کا کرسمس آپ کے حالات کو بدل دینے والا کرسمس ہو، آپ کو مکمل کرنے والا کرسمس ہو جائے۔ 2022 کا کرسمس آپ کے خاندانوں کے اندر جتنی جنگیں ہیں ان میں خداوند کو دعوت دینے والا سال ہو جائے، اور آج کے دن خداوند کی شفقت کو، باپ والی شفقت پر بھروسہ کریں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی جنگ لڑے گا، وہ جنگ لڑنا چاہے، اپنی جنگیں اس کو دے دیں۔ اپنی جنگ خود نہ لڑیں گے، آپ ہار جائیں گے، اسے اپنی جنگ دیں۔ اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے، فتح اس کے پاس ہے، قبر اس کو ہولڈ نہیں کر سکی ہے، گورنمنٹ اس کو روک نہیں سکی ہے۔ رومی سپاہی بے بس ہو گئے تھے، لیکن وہ فاتح، وہ وکٹوریس ہے، وہ فاتح ہے، وہ ونر ہے، وہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا، وہ آپ کی جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آج جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ خدا کو، ابدیت کے باپ کو، جی مشیر کو، اس مشیر نے معجزے آپ کی زندگی میں کر، وہ چھوئے گا تو حالات بدلیں گے۔ آپ کی محنت تھوڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ جب مراکلس ہینڈ، معجزے والا ہاتھ عجیب مشیر کا بڑھے گا تو آپ کو برکتیں سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے برکت آ رہی ہے، کیسے وہ آپ کو بلیس کر رہا ہے۔ یہ عجیب مشیر کی موجودگی میں ہوگا جب وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ اور پیس مانگے، کمی جو ہے اپنی کمیاں خداوند کو دے، اپنی نیڈ، اپنی ضرورتیں اس کو بتائے، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے، وہ آپ کو پیس دے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرا شکر، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج اگاپے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آج جتنوں نے پرنس آف پیس کو دعوت دی ہے، جتنوں نے اس پیدا ہونے والے بچے پر امید لگائی ہے، ان جیسس نیم ان کے لیے برکت جاری ہو جائے، برکت جاری ہو جائے، پھر آسمان کھل جائے، معجزات شروع ہو ان کی زندگی کے اندر، چونکہ تو ونڈرفل کاؤنسلر ہے، ایسا کاؤنسلر جو بیونڈ ایکسپیکٹیشن، جو ہماری توقع سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند معجزہ ان کی زندگی کے اندر چاہتے ہیں، عجیب کام ان کی زندگی کے اندر چاہتے ہیں۔ سال 2023 میں ان کی زندگی کے حالات ان جیسس نیم بدل جائیں، خاندانوں کے حالات بدل جائیں، ان کی صحت ان جیسس نیم میک دم ہول، ان کو شفا سے بھر دے، غربت کے جوئے ٹوٹ جائیں، پورگی ختم ہو جائے، مایوسی ختم ہو جائے، ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے، خستہ حالی ختم ہو جائے، اور ابلیس کی ساری قوتیں تو ان کو شکست دے سکتا ہے، تو فاتح ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آر یو سیریس؟ کیا آپ سیریس ہیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے؟ وہ سیریس ہے، وہ دنیا میں آیا ہی آپ کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔